أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60، 61 اور 62 تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا اللہ تبارک و تعالی سے، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے نکل پڑے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا، کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، ہم نے کہا کھاؤ اور پیو اللہ تبارک و تعالی کے رزق میں سے اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کریں گے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، تو آپ اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے جو زمین اگاتی ہے وہ پیدا کرے، مِن بَقْلِهَا ترکاریوں میں سے، وَقِثَّائِهَا ککڑی میں سے، وَفُومِهَا اور اناج، وَعَدَسِهَا دالیں، وبصلیہا اور پیاز۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم بدل دینا چاہتے ہو اس چیز کو جو کم ہے اس چیز سے جو بہتر ہے، جو اعلیٰ درجے کی ہے۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تو تم کسی شہر میں اتر جاؤ تو جو تم نے مانگا ہے وہ تم کو مل جائے گا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ان کے اوپر ذلت اور مسکنت ڈال دی گئی اور وہ اللہ کے غصے کو لے کر لوٹے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے آگے بڑھ گئے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، اور وہ لوگ چاہے وہ ایمان والے ہوں یا وہ یہودی ہوں یا نصارہ ہوں یا صابی ہوں، جو بھی ایمان لائے گا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک کام کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور وہ نہ غمگین ہوں گے۔ یہ ان 3 آیتوں کا ترجمہ ہے۔ بات چل رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان تیہ کے اندر بھٹکا دیا اور
جو فاصلہ ہے جو میں نے بتایا تھا فاصلہ، تو وہ فاصلہ موجودہ دور کے اعتبار سے کلومیٹر جو ہمارا چلتا ہے، پہلے میل چلتا تھا، لیکن اس وقت کلومیٹر کے حساب سے وہ 16 اور 16.25 کلومیٹر کے دائرے میں تقریباً 40 سال بھٹکتے رہے۔ کتنے؟ 16 کلومیٹر۔ کتنے سال؟ 40 کلومیٹر بہت معمولی سی جگہ ہے۔ تو کیا کرتے تھے کہ دن بھر چلتے تھے، رات کو جب رات ہو جاتی تو سوچتے کہ چلو اب آگے قیام کر لیتے ہیں، آگے صبح چلیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ وہیں پہنچا دیتے تھے۔ بھٹکتے رہے، کیوں؟ نافرمانی کی۔ کیا نافرمانی کی؟ کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ جو تمہاری اصلی جگہ ہے ملک شام، تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وہ جگہ دشمن سے چھڑانا ہے جنہوں نے وہاں قبضہ کر لیا، چلو جاؤ ان سے مقابلہ کرو اور اپنی جگہ چھینو، اپنا اصلی وطن ملک شام۔ یاد آ گیا، اس لیے کہ مصر میں یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان کو بلا لیا تھا، تو وہ مصری میں بس گئے تھے، پورے بھائی آ کر، 12 بھائی تھے نا یوسف علیہ السلام کو ملا کر، تو وہ وہاں پہنچ گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ حکم دیا کہ جاؤ اپنی اصلی جگہ کو آزاد کراؤ۔ چنانچہ یہ پہنچے اور قریب تھے پہنچنے کے کہ یہ اکڑ گئے، ضدی تھے بہت زیادہ، بنی اسرائیل ضد پہ آ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، اور جب جیت جاؤ مقابلہ تو ہمیں بلا لینا، ہم آ جائیں گے۔ یہ کہنا تھا، اللہ نے عذاب نازل کر دیا، کیونکہ وہاں تو فوراً عذاب آتا تھا، وہاں عذاب آنے میں دیر نہیں لگتی تھی بنی اسرائیل پہ، فوراً عذاب آتا تھا، نافرمانی کی فوراً عذاب آیا۔ کسی نے زنا کیا تو صبح اس کے گھر کے دروازے کے اوپر باہر لکھا جاتا تھا کہ یہ شخص زانی ہے، ہر ایک گزرنے والا پڑھتا ہوا جاتا۔ کوئی غلاظت ان کے جسم پر لگ جاتی تو ان کو جسم کا وہ حصہ کاٹ کر پاک کرنا پڑتا تھا۔ ویسے پاک نہیں ہوتا تھا کہ ہم 3 مرتبہ دھو لیتے ہیں اپنا بدن تو پاک ہو جاتا ہے، ان کے یہاں یہ رولز نہیں تھا، ان کے یہاں شریعت الگ تھی۔ تو ایسے ضدی تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی فوراً آتا تھا، فوراً عذاب آ گئے، اللہ نے 40 سال بھٹکائے۔ اب بھوک لگ رہی ہے، اے موسیٰ دعا کرو کہ کچھ کھانے کو ملے۔ دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہ سلوہ کا انتظام کیا۔ بتایا تھا گزشتہ تفسیر میں، منہ کہتے ہیں خاص قسم کے میٹھے پھل کو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درختوں پر کثرت سے اگا دیا تھا، اور سلوہ کہتے ہیں بٹیروں کو، کہ وہ قریب آ جاتی تھیں، بٹیریں تو موجود تھیں لیکن وہ قریب آ جاتی تھیں اور ان کے اندر سے ڈر نکل جاتا تھا، تو وہ لوگ آرام سے پکڑ لیتے تھے، ان کو ذبح کر کے کھاتے تھے۔ اب چلتا رہا، پیاس لگی، اے موسیٰ دعا کرو، پیاس لگ رہی ہے، پانی کا انتظام کرواؤ ہمارے لیے۔ تو اب کیا کیا موسیٰ علیہ السلام نے؟ دعا کی۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، آپ نے سنا ہوگا نماز استسقاء جو ہوتی ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہی مسلک ہے امام ابو حنیفہ کا، کہ نماز یہ یعنی پانی طلب کرنے کے لیے نماز کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، دعا سے بھی پانی کو طلب کیا جا سکتا ہے، صرف دعا کے ذریعے۔ نماز استسقاء پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، دعا بھی کر لیں سب لوگ اکٹھا ہو کے تو بھی اچھا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی طلب کیا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک کام کرو، اپنے جو تمہارا عصا ہے جو زمین پر چھوڑتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا، ہاتھ میں لیتے تو لاٹھی بن جاتی تھی، کہا کہ ایک کام کرو اس پتھر پہ مارو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پہ اپنی لاٹھی کو مارا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 12 مرتبہ مارا، اور بعض نے لکھا ہے کہ ایک ہی مرتبہ مارا۔ تو کیا ہوا؟ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، کہ اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ 12 چشمے کیوں پھوٹے؟ کیونکہ وہ 12 بھائی تھے، تو 12 بھائیوں کے 12 قبیلے تھے، ہر ایک کا نظام الگ چلتا تھا، ہر ایک بھائی کے قبیلے کا، ہر ایک بھائی کے خاندان کا نظام الگ چلتا تھا، ان کا سپہ سالار الگ ہوتا تھا، ان کا سردار الگ ہوتا تھا، سارا نظام الگ تھا۔ تو اسی وجہ سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اور کیسے پھوٹے؟ فَانْفَجَرَتْ کہتے ہیں ایک دم بہت زیادہ پانی نکلنے کو، اور سورہ اعراف میں آیا ہے فَانْبَجَسَتْ، یعنی آہستہ پانی نکلنے کو۔ تو مفسرین نے اس کی حکمت ان دونوں آیتوں کے اندر، ان دونوں آیتوں کو ملانے کی کوشش کی ہے اور کہا ہے
کہ جب وہ پھوٹے تب ان کی رفتار سلو تھی، لیکن جب وہ مدت گزری تو ان کی رفتار تیز ہو گئی۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ جب جیسی ضرورت ہوتی، اگر زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی تو زیادہ پانی نکلتا، کم پانی کی ضرورت ہوتی تو آہستہ آہستہ پانی نکلتا۔ تو یہ دونوں آیتوں کو ملانے کی کوشش کی ہے۔ فن فجرت کہتے ہیں تیز پانی نکلنے کو، اور فم بعثت کہتے ہیں آہستہ سلو پانی نکلنے کو۔ پانی رستا ہے نا، جیسے آپ نے سے کنووں کا کسی نے دیکھا ہوگا، کنویں جہاں ہوتے ہیں تو اس میں جھیریں ہوتی ہیں، پانی رستا ہے، وہ کوئی زیادہ تیز جھیر ہوتی ہے بڑی تو اس میں تیزی سے پانی آتا ہے، تو اسی طرح اس پتھر کے اندر سے پانی نکلا۔ تو 12 چشمے پھوٹے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے نے اپنے پانی پینے کے ٹھکانے کو پہچان لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہچان لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ خوب اور خوب پیو اللہ کے رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، مننا سلوا دیا ہے، یہ پانی نعمت ہے ایک تمہارے لیے۔ یہ بھی جو ہے ایک معجزہ تھا، جس طرح 2 معجزے مننا اور سلوا معجزے تھے، اسی طرح یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ یا تو زمین کی گہرائیوں میں سے نکلتا ہے یا آسمان سے نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عادت کے مخالف، خارق عادت جس کو کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے پتھر میں سے پانی نکالا۔ خلاف عادت پانی پتھر میں سے نہیں نکلتا، کوئی پتھر رکھا ہو اس میں سے پانی نہیں نکلے گا، ہاں کوئی پہاڑ ہو اس میں کوئی جھرنا جاری ہو جائے تو وہ بات ایک الگ ہے۔ تو یہ کھایا پیا سب کچھ کیا۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ پھر آگے کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، کہ وہ وقت یاد کرو جب کہ تم نے یہ کہا کہ موسیٰ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، کب تک کھاتے رہیں گے یہ مننا سلوا، بور ہو گئے کھا کھا کے ہم، کب تک کھلاؤ گے یہ، کچھ اور لاؤ، کچھ اور کھائیں گے ہم۔ ڈیمانڈ ان کی تو پل پل پہ ڈیمانڈ ہوتی تھی بنی اسرائیل کی۔ تو کہا کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ زمین میں سے جو نکلتا ہے نا، جو چیزیں نکلتی ہیں وہ ہمارے لیے نکالے اللہ، ترکاریاں، سبزی، اناج، ککڑی، پیاز، دالیں۔ اس کا ترجمہ حضرت شیخ الہند اور حضرت تھانوی نے وعد اسیحا کا ترجمہ کیا ہے مسور کی دال، مسور کی دال سے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے صرف دالوں سے، کوئی سی بھی دال ہو سکتی ہے، مسور بھی دال ہے۔ تو پیاز، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک کام کرو، یہ قریب میں جو شہر ہے نا وہاں چلے جاؤ، اور وہاں جا کے جو ہے خود کھیتی کرو اور خود کھاؤ اور خود کماؤ۔ جو کھیتی کا نظام شروع ہوا ہے نا، یہ انہی لوگوں کی دین ہے، بنی اسرائیل کی۔ اچھا خاصا مننا اور سلوا مل رہا تھا، کھاتے رہتے چپ چاپ، لیکن نہیں، اس میں بھی انہیں بوریت ہونے لگی۔ بتاؤ، جنت کے کھانوں میں بوریت کہ کھا کھا کے بور ہو گئے، کچھ اور لاؤ نیا، کب تک کھائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ، وہ قریب میں جو ایک شہر ہے وہاں چلے جاؤ، لیکن یاد رکھنا اس شہر میں داخل ہوتے وقت تمہیں کچھ آداب اور اخلاق ہم سکھا رہے ہیں، اس طریقے سے داخل ہونا جو اوپر کی آیت میں آیا تھا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، کہ داخل ہوتے وقت جھکتے ہوئے جانا اور حطہ کہنا، یعنی توبہ توبہ، حطہ کہنا۔ تو کم بختوں نے کیا کرا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، جو بات ان سے کہی گئی تھی ان ظالموں نے اس کو بدل دیا۔ حطہ کہنے کی بجائے کیا کہنے لگے؟ حنتا حنتا حنتا، یعنی دانا دانا دانا، یعنی پل بھر میں تو ڈیمانڈ کرتے تھے، وہ پل بھر میں نافرمان ہو جاتے تھے، اب جیسا کہا جا رہا ہے ویسا کر لیتے، حطہ کہتے، لیکن کیا کہنے لگے؟ حنتا حنتا حنتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟
فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. ان کی نافرمانیوں کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے طاعون کی بیماری ان کے اوپر مسلط کر دی اور سب کو ہلاک کر دی. یہ پچھلی آیات میں گزرا. اگلی آیات جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی، جس کا ترجمہ بیان کیا گیا تھا، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے کی بات کہی، یعنی ڈیمانڈ کی، پھر اللہ نے حکم دیا کہ اچھا فلاں شہر میں چلے جاؤ. لیکن آیات آگے پیچھے ہیں کہ پہلے جانے کا حکم دیا، بعد میں ان کی ڈیمانڈ کو بتایا کہ کیا ڈیمانڈ تھی جس کی وجہ سے یہ حکم دیا تھا کہ فلاں شہر میں چلے جاؤ اور ایسا ایسا کرتے ہوئے جانا. تو یہ اس طرح کی آیات جب قرآن میں آتی ہیں تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ لائن سے ایک ایک چیز کو بیان کرے. قرآن تو ایک سمجھانے کی کتاب ہے، کسی طرح سمجھ جائے. ابھی آج کے نیوز پیپر میں آیا تھا، ایک پاروتی لڑکی ہے کرناٹک کی، اس نے بہترین انداز میں قرآن پڑھا. 5ویں کلاس یا 4تھی کلاس کی بچی ہے، وہ غیر مسلم، اس کے والدین ٹیچر ہیں، وہ بھی غیر مسلم ہیں. بہترین قرآن پڑھ رہی ہو، اما یتسالون کی صورت پڑھ رہی. اور ایسے نہیں کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں ناظرہ خواں، جیسے ایک حافظ پڑھتا ہے نا لہجے کے ساتھ، اس طرح لہجے میں وہ سورت پڑھ رہی. اور پورا قرآن اس نے یاد کیا ہے، پورا قرآن دیکھ کے یاد کیا ہے، بغیر دیکھے تو اس میں آیا نہیں کہ بغیر دیکھے یاد کیا، دیکھ کے یاد کیا اس نے. تو قرآن تو ایک معجزہ ہے، قرآن قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے. پھر کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ جنت کے کھانے ہیں، بہترین کھانے ہیں، کیا تم ان بہترین کھانوں کو بدل دینا چاہتے ہو جو گھٹیا ادنا قسم کے دانے؟ محنت کرو گے، بو گے، پسینہ بہاؤ گے، اس میں سے پیاز نکلے گی، بدبودار ہوتی ہے، اور ککڑی کھاؤ گے، دالیں کھاؤ گے، یہ ادنا قسم کے دانے. اعلیٰ قسم کا آدمی کیا پسند کرتا ہے؟ دیسی مرغا ہو، بٹیرے ہو، تیتر ہو، یہ چیزیں پسند کرتا ہے آدمی. بالمقابل ان چیزوں کے، دالوں کے، آپ کسی کے یہاں ولیمے میں چلے جاؤ اور وہ دال روٹی بنا دے تو غصہ نہیں آئے گا آپ کو کہ اتنی دور گئے اور بتاؤ دال روٹی کھلائی. اور جہاں مرغا مسلم ہو وہاں آپ کو خوشی ہو جائے گی کہ چلو اللہ کا شکر ہے، آنا تو بیکار نہیں گیا. تو وہ اچھے کھانے کو چھوڑ کر نیچے قسم کے کھانوں کو طلب کرنے لگے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ایسا ایسا چاہتے ہو، چلو اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، کسی یہ شہر میں چلے جاؤ جو قریب ہے، اور جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں وہاں مل جائے گا. لیکن جانا کس طریقے سے اس کو پچھلی آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ سجدا وقولوا حطۃ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، کہ جب وہ ہنتا ہنتا کہتے ہوئے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت طاری کر دی. اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے مفسرین نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہودیوں کے اوپر سے حکومت کو سلب کر لیا. کہیں پر بھی وہ حکومت نہیں کر سکتے، کہیں پر بھی نہیں کر سکتے. صرف ان کی جو حکومت ہوگی ظاہری طور پر، وہ دجال جو نکلے گا 40 دن اس کا جو قیام ہوگا دجال کا، صرف اتنی مدت تک ان کی حکومت ہو سکتی ہے، لیکن قیامت تک ان کی حکومت پوری دنیا پر قائم نہیں ہو سکتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کے اوپر ذلت اور ان کے اوپر مسکنت اور ذلیل اور خوار ان کو کر دیا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس وقت فلسطین کے اوپر اسرائیلیوں نے قبضہ کر رکھا ہے، تو وہ کیسی حکومت ہے؟ اصل میں وہ ان کی بھی حکومت نہیں ہے، وہ امریکہ اور جو دوسرے ملک ہیں، طاقتور ملک ہیں، وہ اصل ان کی ہے. ان کے جو پیچھے ان کی جو بیک سپورٹ ہے، ان کو جو یعنی ان کو جو طاقت مل رہی ہے اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو، وہ امریکہ اور دوسرے جو طاقتور ملک ہیں ان کی وجہ سے مل رہی. اصل طاقت ان کی نہیں ہے. اور اگر ہو بھی تو پوری دنیا کے اوپر ذرا سی طاقت ان کی اگر ہو بھی کسی کونے کے اوپر، کسی ملک کے کسی حصے کے اوپر، تو وہ ذرے کے برابر ہے. اس سے پورے ملک پر ان کی حکومت کا ہونا ثابت نہیں ہوتا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
کیا کرتے تھے وہ؟ یہ سب کیوں ہوا کہ وہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے تھے. اتنے سارے معجزات دیکھے کہ اللہ نے ان کے اوپر کتنے سارے انعامات کیے، اس کے باوجود ان کو جھٹلایا. موسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی نہیں مانا، اور کیا کیا؟ نبیوں کو ناحق قتل کیا. اپنی ضد کے اوپر قتل کر دیتے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ہم اس کو غلط کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی قتل کر دیتے. پتہ نہیں کتنے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقدر میں ذلت اور خواری لکھ دی. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سب کے باوجود فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابین، چاہے وہ ایمان والے ہوں، یہودی ہوں، نصرانی عیسائی ہوں یا صابی ہوں، چاروں کے بارے میں فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی ہو، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک کام کرے گا. اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا. وعمل صالحا، اور نیک کام کرنا، یہ جو کرے گا فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان تمام نیکیوں کا اور ان تمام اچھائیوں کا بدلہ اس کے لیے اس کے پروردگار کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور قیامت میں اور دنیا میں نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ کہیں پر غمگین ہوں گے، جو بھی اس طرح کریں گے. اب خاص ایمان والوں کو کیوں اس میں بیان کیا گیا؟ ایمان والے تو پہلے سے ہی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اس لیے ایمان والوں کو خطاب کیا گیا ہے تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اور زیادہ متوجہ ہوں. اور ایک اس میں یہ خاص بات یہ بتانا ہے کہ اللہ سے کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اللہ سے کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں. یہ ایمان والے اگر صحیح ایمان والے ہوں گے، یعنی ایمان کے بڑھانے کی، ایمان کے حاصل کرنے کی محنت میں لگیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اچھا بدلہ دیں گے، ان کے ساتھ نیک سلوک کریں گے. لیکن اگر یہ سوچیں کہ ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں کیا کرنا نماز سے، ہمیں کیا، اگر یہ سوچیں گے تو ہماری کوئی رشتہ داری نہیں. چاہیں گے تو جنت میں ڈال دیں گے، ورنہ جہنم میں پٹک دیں گے. آج دیکھیں آپ کتنی بڑی تعداد ہے جو نماز سے غافل ہے. چند لوگ ہیں بیچارے محلے کے 2 4 5 جو اس فکر میں رہتے ہیں کہ کسی طرح سے پوری بستی نماز کے لیے آنے لگے. چند لوگ ہیں. وہ جو نہیں آتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ صرف انہی لوگوں کا کام ہے، ملاقاتیں کرنا، گشت کرنا، مشورے میں بیٹھنا، جماعت میں جانا، یہ انہی لوگوں کا کام ہے، یہ خاص جماعت ہے، بس یہ کرتی رہے، باقی کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ایمان کو بڑھانے کی محنت کرے، ہر ایک کے اوپر. اسی لیے خاص کہا گیا کہ چاہے وہ ایمان والے ہوں، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، کوئی بھی ہو، جو ایمان کی محنت کرے گا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نیک فیصلے ہوں گے، اچھائی کے فیصلے ہوں گے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ لات مار دیں گے. اور چھٹی کا زمانہ شروع ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پکے سچے ایمان والوں کو چھانٹ کر الگ کر رہا ہے، اور اس طرح جو بے نمازی ہیں، صاف لفظ کہہ رہا ہوں میں، بے نمازی جو ہیں اس وقت، ان کے حق میں بہتر فیصلہ نہیں ہوگا. اگر اپنے عادت کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، یعنی نماز کے پابند نہیں ہوں گے، تو ان کے حق میں بہتر فیصلہ نہیں ہوگا. وہ کسی نہ کسی درجے میں دجال کی جماعت میں شامل کر دیے جائیں گے. جو اس وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے نا، اگر توبہ نہیں کی انہوں نے تو ان کا کام لگے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوشش کریں کہ ہر ایک نماز پڑھنے والا بن جائے. ہمارے ساتھی جو ملاقاتوں میں جاتے ہیں، ایک ایک کے گھر جائیں، اس کے پیر پکڑ لیں، اس کے ہاتھ جوڑ لیں، اپنی ٹوپی اتار کے رکھ دیں اس کے قدموں میں، اپنی پگڑی اتار کے رکھ دیں کہ بس ہم کچھ نہیں چاہتے،
صرف تم نماز پڑھ لو، صرف تم نماز پڑھ لو۔ میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اللہ کرے کہ میرے ذریعے سے بھی لوگ نمازوں کے لیے آنے کی لوگ آ جائیں۔ آپ حضرات بھی کوشش کریں کہ ہر ایک اپنا کم سے کم اپنے خاندان، اپنے رشتہ دار، اپنے گھر والے، بیٹے اور بھائی کم سے کم نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ سبحان